اس اجلاس کے صدر محترم، سبھاپتی، کنوینر، مدرسے کے ذمہ داران، جلسہ کمیٹی کے ممبران اور ذمہ داران اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر علاقے کے موقر اور معزز علماء کرام، اور بالخصوص ہم سے بار بار کانٹیکٹ میں رہنے والے اور مجھ سے اس جلسے کی تاریخ لینے والے جناب عبدالمتین صاحب، جو یہاں سے بھادو تک گئے اور پروگرام میں شرکت کیے اور وہاں سے رابطہ کیے، کانٹیکٹ کیے ہم سے، اور پھر پروگرام یہاں کا بک کیا انہوں نے آج 27 جنوری کا، اور ان کے علاوہ جن لوگوں نے اس جلسے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ سبھی احباب، اور آپ لوگوں کی یہ بھیڑ جس کو دیکھ کر دل خوش بھی ہوتا ہے اور تھوڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ آئے تو ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں سننے کے لیے، لیکن اس اجلاس کو شور اور شرابے کے حوالے کر کے اس کے مقصد کو آپ ختم نہ کر دیں، نشٹ نہ کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اب تک بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا، طلباء کو بھی سنا ہوگا، نظمیں سنی ہوں گی، غزلیں سنی ہوں گی، تقریریں بھی سنی ہوں گی، اور مدرسے کا تعاون ہیلپ بھی کی ہوگی، آپ نے کلیکشن بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ نے اس مدرسے کے لیے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس دینے کو قبول فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی ترقی اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کو نظر بد سے بچائے، اور اس مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے حفاظ کو، طلباء کو اسلام کا سپاہی بنائے، اور سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں پر روک لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے کلیا چک، فرقہ اور اس علاقے میں مجھے تقریر کرنے میں، اسپیچ دینے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ کئی سالوں سے ہمیں سن رہے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن آپ کے اس دیار میں اور اس علاقے میں جب میں آتا ہوں تو تھوڑا سا مجھے بھی بولنے میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ کون سی زبان سمجھتے ہیں اور میں کون سی زبان بولوں، اور اس زبان میں بھی ورڈز کو، جملوں کو کیسے استعمال کروں کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان، سہل سے سہل اور بہت ہی زیادہ آسان بھاشا میں میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں، یہ کوشش ہوتی ہے میری۔ میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ کو بہت ہی سرل بھاشا میں کچھ باتیں بتاؤں، کیونکہ آپ آئے ہیں۔ یہ جو شور کر رہے ہیں، جو آوازیں ہو رہی ہیں، یہ بہت دیر تک نہیں ہوں گی، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ آدھے سے زیادہ مجمع چلا جائے گا۔ لیڈیز بھی چلی جائیں گی، جینٹس بھی چلے جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ صرف دیکھنے آئے ہیں بس،
اور جب میری بات ان کے اوپر سے گزرے گی، جب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ اپنے آپ چلے جائیں گے، ان کو بھگانے کی اور بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن جب تک یہ تھوڑی دیر تک ہیں تب تک مجھے بھی پریشانی ہے اور آپ کو بھی ہے، لیکن برداشت کریں گے تو دھیرے دھیرے چھٹنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بنگال کا مزاج میں نے دیکھا ہے۔ کل بھی میں جہاں تقریر کر رہا تھا مدنی پور میں، اس سے زیادہ بھیڑ تھی اور تقریر ختم کرتے 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 40-50 آدمی رہ گئے تھے۔ تو وہی کنڈیشن تھی۔ پھر مجھے پوچھنا پڑ رہا تھا ان سے، بتاؤ میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ تب پھر میں پوچھتا ہوں ان سے، پھر میں کہتا ہوں بولو۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں خاموش رہیے، جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بولیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں۔ تو میں مزاج سے واقف ہوں، اللہ کرے کہ یہاں الٹا ہو جائے، لیکن ابھی تک 15-20 سال کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آدھی سے زیادہ تو پنڈال صاف ہوا ہے اور لگتا ہے کہ آج بھی ہوگا۔ اس وقت ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ لوگ بیٹھ جائیے، کیونکہ سب کھڑے ہیں وہ تو چلے ہی جائیں گے، جو بیٹھے ہیں ان میں سے ابھی بیچ میں سے دیکھیے کتنے لوگ اٹھیں گے، ابھی سامنے سے بھی اٹھیں گے، کچھ بوڑھے لوگ بھی اٹھیں گے، بہانہ ہوگا پیشاب کا، لیکن چلے جائیں گے، اٹھیں گے نہیں۔ تو یہ عادت میں نے دیکھی ہے، جبکہ بیچ سے جب کوئی اٹھتا ہے تو کافی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سماج میں بہت سی برائیاں ہیں، نیکیوں سے زیادہ برائیوں پر روک لگانے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ اس کی دلیل میں دوں گا، ہے قرآن میں نیکی کرو، قرآن میں یہ بھی ہے اچھے کام کرو، برے کاموں سے رک جاؤ، لیکن اچھے کاموں کا کرنا ضروری ہے، لیکن برائیوں سے رکنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان جتنا برائیوں سے رکے گا اتنا ہی زیادہ نیک کام میں آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ ہمیں بتایا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں آپ دیکھیں گے پہلے انکار ہے، بعد میں اقرار ہے۔ اسلام کی تعلیم ہی شروع ہوتی ہے انکار سے۔ پہلے آپ کو سارے خداؤں کا اور سارے معبودوں کا انکار کرنا ہے، آپ کو پہلے اللہ کو نہیں ماننا ہے۔ دیکھیے اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کی شکشا کیا ہے؟ آپ کو پہلے اللہ کو نہیں ماننا ہے کہ اللہ ہے، نہیں، پہلے آپ کو سارے خداؤں کا انکار کرنا ہے۔ جب سب کا انکار کر دو تب اللہ کو ماننا ہے۔ یہ ہے اسلام کی بنیاد۔ لا الہ، پہلے کیا ہے؟ کوئی الہ ہے ہی نہیں، لا الہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی پوجا کرنے لائق ہے ہی نہیں۔ میں ایک جملے کو کئی بار بول رہا ہوں تاکہ اللہ نہ سمجھو تو خدا سمجھو، خدا نہ سمجھو تو معبود سمجھو، معبود نہ سمجھو تو کچھ اور سمجھو، تاکہ کچھ تو سمجھو گے آپ۔ تو لا الہ، کوئی خدا ہے ہی نہیں، پہلے سارے خداؤں کا انکار ہے، اس کے بعد پھر اقرار ہے، اس کے بعد پھر تسلیم کرنا ہے، پھر سویکار کرنا ہے۔ پھر کیا کہا؟ پہلے انکار کرو کوئی خدا نہیں، پھر کہا الا اللہ، ایک ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے سب کا انکار کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی شروع ہوتی ہے، شکشا ہی شروع ہوتی ہے انکار سے۔ غور کرو، اسلام
شروع ہو رہا ہے انکار سے. لا الہ کوئی معبود نہیں، یعنی اس وقت آپ اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں. لا الہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. لا الہ کہہ کر اگر آپ رک جائیں اور آگے کا ورڈ نہ بولیں تو ہم اور آپ سب کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں. لا الہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں. بعد میں کیا کہا؟ اب آپ کو مسلمان ہونا ہے، مومن ہونا ہے، اسلام کے اندر انٹری کرنا ہے، اسلام کے اندر پرویش کرنا ہے، تب آپ کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی ایک خدا کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. پہلے انکار سے. اسی طریقے سے نیکیوں کا حکم ہے، لیکن برائیوں سے روکنا اس سے زیادہ ضروری ہے. نیکیوں کے کرنے کا حکم صرف اتنا کہا، نیکیاں کرو، نیک کام میں آگے بڑھو، اتنا کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے. لیکن برائیوں سے روکنے کے لیے کیا کہا معلوم ہے؟ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. دیکھیے برائی کو روکنے کے لیے کتنی سختی، کتنی سختی. جو شخص کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، من رأى منکم منکرا، جو شخص اپنی آنکھوں سے کسی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھے، کوئی برا کام اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کو چاہیے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو دور کر دے، اپنے ہاتھ سے مٹائے. مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. جو برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو. ہاتھ سے دور کرنے میں جھگڑا ہو سکتا ہو، فساد ہو سکتا ہو. مثلا کسی کی بہن بیٹی جینس وینس پہن کے جا رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ برا فیشن ہے، اب ہم کھڑے ہو کے روکیں، اے چل نقاب پہن، برقع پہن، پردہ کر، یہ شارٹ کپڑے ہم نہیں پہننے دیں گے، یہ ٹائٹ ڈریس ہم نہیں پہننے دیں گے. اب اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کے رشتہ دار سامنے آ گئے، تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ میری بیٹی جا رہی ہے، گھوم رہی ہے، ہماری مرضی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ فتنہ ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے. جرجیس صاحب تقریر میں جو بولیں گے سب سن لیں گے آپ، لیکن جرجیس صاحب راستے میں ہونے والی کسی برائی کو اگر روکیں گے تو ابھی آپ کہیں گے ارے یار وہ کر رہا تھا کرنے دیتے. تم کون ہوتے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کو منع کرنے والے؟ مثلا اسلام میں بارات کا تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر بارات کا تصور نہیں ہے. اب کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، 200 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بارات غلط ہے، مت لے جاؤ، لڑکی والے کے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہے ہو، مت ڈالو. اب لڑکے کا باپ ہی کہہ رہا ہے تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے، میں لے جا رہا ہوں. لڑکی کا باپ منع نہیں کر رہا، بول رہا کہ لاؤ. تم کون ہوتے ہو؟ جرجیس صاحب کو جلسے میں بولنے کی اجازت ہے، لیکن سامنے کھڑے ہو کر کسی بارات کو ہم روک نہیں سکتے. فتنہ ہو، فساد ہو. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ پھر فتنہ مت پھیلاؤ، پھر فساد مت کرو. اگر آپ کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو. ٹھیک ہے ہم وہاں کی برائی نہیں روک سکتے، راستے کی برائی نہیں روک سکتے، لیکن اپنے گھر میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی برائی تو روک سکتے ہیں. اپنے گھر کے تو ہم مالک ہیں، اپنے گھر میں ہونے والے کرتوت اور گناہوں سے تم اپنے گھر والوں کو روک سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کسی برائی کو ہاتھ سے دور کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو، پریشانی ہو، فتنہ ہو سکتا ہو، جھگڑا ہو سکتا ہو، لڑائی ہو سکتی ہو، تو پھر ہاتھ سے دور مت کرو،
فَبِلِسَانِهِ تو زبان سے سمجھا دو، منع کرو بھائی غلط ہے۔ دیکھیے برائی پھر بھی روکو، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے میں اگر جھگڑا ہو سکتا ہے تو جھگڑا مت کرو، تو زبان سے منع کرو۔ دیکھ رہے ہیں کتنا زور دیا برائی پر کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور اگر زبان سے بھی کہنے میں برا لگتا ہو، زبان سے کہنے میں بھی فتنہ پھیلتا ہو، زبان سے کہنے میں بھی اگر لڑائی اور جھگڑا ہونے کا ڈر ہو، زبان سے کہنے میں بھی تلواریں، چھریاں اور پسٹل اور بندوق نکلنے کا ڈر ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر زبان سے بھی مت کہو۔ پھر تیسرا بھی ایک درجہ بتایا، فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے کہنے میں بھی اگر فساد اور فتنہ پھیل سکتا ہو، ڈر لگتا ہو، تو پھر فتنہ مت پھیلاؤ، تو اپنے دل سے برا جانو۔ مثلا کوئی بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے، ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ سے اس گناہ کو روک بھی نہیں سکتے، تو دل سے برا جانیے، چپ چاپ آنکھ پھیر لیجئے، چلے آئیے اور اس چیز کو دل سے برا جانیے۔ لیکن برا جانیے، بارات ہم روک نہیں سکتے، زبان سے کہہ نہیں سکتے کہ اتنے آدمیوں کو مت لے جاؤ، تو بارات کی دعوت آئی ہے تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود نہیں جاؤں گا، نہیں صاحب نہیں، غلط ہے تو غلط ہے، نہیں جاؤں گا۔ لیکن آپ دل سے بھی برا نہیں مان رہے ہیں، بلکہ کہتے اور ہیں اچھا بھول گئے مجھے بارات کی دعوت نہیں دی، کہتے اور ہیں یہاں۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذالک، پوچھو یہ علماء بیٹھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی کسی برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے نہ روک پانا، زبان سے نہ روک پانا، بلکہ دل سے برا جاننا، دل سے برا جاننا، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس سب سے کمزور درجے کا بھی ایمان نہیں ہے۔ اعلیٰ ایمان کیا ہے؟ ہاتھ سے روکو، نہیں روک پائیں گے۔ اس سے کم درجے کا ایمان کیا ہے؟ زبان سے روکو، اور زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ کیا ہے؟ دل سے برا جانو۔ یہ تو لائٹ والا تو بڑا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسانی آنکھ مارتا ہے، تو لائٹ بھی آنکھ مار رہی ہے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا تیسرا درجہ اور سب سے کمزور درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں مسلمانوں، سنو، ایک چیز کو کئی بار بول کے ہم آپ کے مائنڈ میں ہم اپنی بات کو گھسا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، 50% تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، بس وہی کافی ہے، اتنا سمجھ لیجئے۔ عورتوں کے، لیڈیز کے پنڈال سے کچھ آواز آ رہی ہے، اگر وہ اپنا کپڑا، اپنی چپل، اپنی ساڑی دکھا چکی ہوں تو تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت خوبصورت کپڑے پہن کے آئی ہو، بتا دیا ہوگا تم نے قیمتی ساڑی اتنے کی آئی ہوگی، یہ چپل اتنے کی، یہ لپسٹک اتنے کی، اب تو کچھ سن لو۔ اور میری تقریر تو اتنی آسان ہو رہی ہے کہ لیڈیز بھی سمجھ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، سب سے کمزور درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان جلسوں میں ہم اور آپ کس لیے آئے؟ ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے۔ سماج میں غور کرو، کیا کمزور درجے کا ایمان بھی ہے ہمارے پاس؟ سب سے کمزور درجہ ایمان کا وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کے مطابق جہنم میں سزا دینے کے بعد اس کو جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن کس کو؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ کیا ہمارے اندر کمزور درجے کا بھی ایمان ہے؟
کیا سرسوں کے دانے کے برابر، کیا رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر ایمان ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے پاس نمازوں کی کمی لے کر آؤ گے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ روزوں کی کمی لے کر جاؤ گے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اگر شرابی بن کر جاؤ گے، اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ زنا کا انبار لے کر جاؤ گے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ کے پاس اگر شرک لے کر گئے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، سارے اعمال کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے، کرے گا نہیں الگ مسئلہ، کر سکتا ہے۔ نمازوں میں سستی ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ روزے میں سستی ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ہم نے شراب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کیا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں نے بے پردگی کی، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ہم نے زنا کیا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے دربار میں اگر ہم شرک لے کے جاتے ہیں، یہ پیشانی، یہ ماتھا، یہ سر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکایا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی ہم نے مشکل کشا اور اس کو حاجت روا مان کر سوال کیا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ ہماری پیشانی کہیں اور جھکی ہے، یاد رکھیے اللہ شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ نو کمپرومائز، شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ شرک اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے۔ ارے ایک بار سیٹ کر دو بھائی، یہ بار بار کیا، یہ جیسے روک روک کر لائٹ دے رہا ہے، آپ پیسہ بھی روک روک کر دیجئے گا، اس کو اگلے سال تک دیجئے گا۔ تو سنیے، ہم سماج میں ہیں تو غور کریں کہ ہم برائیوں کو کنٹرول کیسے کریں، یہ ذمہ داری ہے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنا ہے؟ سنیے، بڑا اچھا لگے گا آپ کو، بہت اچھا لگے گا۔ دیکھیے کسی برائی کو کیسے روکتے تھے وہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے۔ وہ تو خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اور یہ بھی نہ سمجھ پاؤ تو سمجھ لو چیف منسٹر تھے اپنے علاقے کے۔ ایک مسجد میں گئے، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ایک صحابی تھے، انہوں نے ایسے اپنی پگڑی اتاری، ایسے بالوں کو ایسے کیا جیسے آج کل ہمارا نوجوان لڑکا وہ فلمی ایکٹروں کی طرح ایسے۔ تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا یہ سامنے کے اس کے بال کافی بڑے ہیں۔ دیکھیے بال پیچھے سے تھوڑے بڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن سامنے سے بال، جس کو ہم بولتے ہیں ہپی کٹ، پیشانی کے بال، سامنے کے بالوں کو بڑھانے کی اجازت نہیں۔ اس کے سامنے کے بال بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں بالوں کی اسٹائل کیا ہوتی ہے؟ پیچھے سے کٹ رہے ہیں، ایسے سامنے کے بڑھ رہے ہیں۔ اس کو ہمارے یو پی میں بولتے ہیں سور کٹ۔ یہ جو بال ہوتے ہیں نا، یہ سور کٹ بال ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے کو حکم دے گا اور قیامت کے دن یہ آگے کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کس کو؟ ابو جہل کے بارے میں فرمایا لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، ہم اس کی پیشانی پکڑ کر، اس کا ماتھا پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالیں گے۔ معاف کرنا، ماتھا پکڑ میں آتا ہی نہیں ہے، آپ پکڑ کے دیکھیے، پکڑ لے گے
माथा नहीं, माथे से मतलब क्या है, बाल आगे के। तो ये भी पता चला कुरान की आयत से, आगे के बाल बड़े करना ये किसी सहाबी की सुन्नत, किसी सहाबी का तरीका नहीं था, ये अबू जहल का तरीका था। अबू जहल बड़े बड़े बाल रखा करता था, और अबू जहल के बारे में हुक्म है कि हम उसको पेशानी पकड़कर, यानी आगे के बाल पकड़कर घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डालेंगे। तो अबू जहल की औलाद मत बनो। हजरत उमर फारूक ने जब उसके आगे के बाल देखे तो एक साहबी से कहा, जेब सिक्किन, छुरी लाओ। वो छुरी लेके आए तो उस आदमी ने कहा, साहबी क्या होगा? कहा तुम्हारे बाल काटता हूं। उस तरह लिया और पूरा उसका टकला कर दिया। कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे जा रहा हूं, छोटे कर लूंगा। फरमाया नहीं, घर पे अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे बड़े बड़े बाल। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बुराई अपनी आंखों से देखो उसको अपने हाथ से मिटाओ। अब ये काम मैं करूंगा, अपने हाथ से ये बाल मैं काटूंगा। हजरत उमर फारूक ने उस तरह चलाकर उसको बिल्कुल टकला कर दिया। जबकि उसको इजाजत थी, वो कह भी रहा था घर जाने के बाद मैं बाल छोटे कर लूंगा। हजरत उमर ने कहा, नहीं, मैंने देखा है, अब इस बुराई को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, तो अपने हाथ से इसको मिटाऊंगा। आप करके देखेंगे? चलो जर्जीस साहब को इजाजत दीजिए, मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए एक एक करके बुलाऊं, क्या है इजाजत? अभी आप अपनी चप्पलों के साथ आएंगे और पीटना शुरू कर देंगे, कमीने हैं। सीधे सीधे आया, कुरान हदीस सुना के जा, हम क्या कर रहे हैं हमें मेरे हाल पे छोड़ दे बस। आप ये इजाजत नहीं दे सकते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा, वो आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा, सरवाल पैजामा जो था वो टखनों से नीचे था। ये टखना होता है ना, ये आपके यहाँ इसको जो भी बोलते हो, ये टखने से नीचे था, टखने से नीचे। हजरत उमर फारूक ने उसको आवाज दी, या अखी, पीछे थे इसलिए पहचान नहीं पाए कि कौन जा रहा है। आवाज दी, या रजुल, आए आदमी सुन। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो समझ नहीं पाया कि हजरत उमर किसको आवाज दे रहे। ऐसे देखा, फिर आगे जाने लगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको फिर आवाज दी। उसने कहा कि पीछे मुड़ के देखा, मुझे आवाज दे रहे हैं। हजरत उमर ने कहा, ताल, इधर आओ। वो करीब आया। जब 10 कदम 15-20 कदम दूर पर रह गया तो हजरत उमर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, अहाइज अंता। अरबी के जुमले देखिए, अहाइज अंता मतलब समझते हैं? क्या तुझे पीरियड आ रहा है? पीरियड किसको आता है? लेडीज को। औरत को महीना आता है ना, एक महीने में चंद दिन उनके जो पीरियड के होते हैं, ये लेडीज को आता है, फितरत है, ये नेचुरल चीज है। तो हजरत उमर फारूक ने उससे कहा, अहाइज अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? उसने देखा है, किसको कह रहे हैं भाई, मुझे तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो मर्द हूं। कि हजरत उमर किसको कह रहे हैं? किसी लेडीज से कह रहे हैं। ऐसे देखा तो आगे पीछे कोई लेडीज ही नहीं। कहा, अमीरुल मोमिनीन, किससे कह रहे हैं? कहा, तुमसे। हंसने लगा। जैसे हम और आप कभी कभी मजाक कर लेते हैं अपने दोस्तों से, वो समझा हजरत उमर हमसे मजाक कर रहे हैं। हंसते हुए क्या है, मतलब हंसते हुए कहता, हल यहीजुर रजुल, सवाल देखिए उसका, अमीरुल मोमिनीन आपको क्या हो गया है? दिमाग ठीक है आपका? आप मुझसे कह रहे हैं पीरियड आ रहा है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा, तुमसे ही कह रहा हूं। तो वो हंसते हुए कहता, हल यहीजुर रजुल, आपका दिमाग ठीक है? क्या मर्द को भी पीरियड आता है? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा,
تو کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ سوال جواب دیکھیے، کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے، وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے گی، مرد نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے گئے، امام صاحب نے کہا ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، قدم سے قدم ملا لو، پیر سے پیر ملا لو، اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لو، تب ہم مسجد میں جا کے اوپر کر لیا، کھول لیا۔ اللہ کے بندے، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، نماز کے باہر بھی ہمیں اور آپ کو کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ اس نے کہا کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے نبی نے عورت کو دیا ہے، مرد کو نہیں۔ پھر ایک صحابی سے کہا جی بھی سکین، چھری لاؤ، چھری آ گئی۔ اس نے کہا امیر المومنین کیا کریں گے؟ کہا کہ یہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا اس کو میں کاٹوں گا۔ اس نے جلدی سے اوپر کیا اور کہا امیر المومنین دیکھیے میں گھر جا رہا ہوں، چھوٹا کر لوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، اب میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث پر میں عمل کروں گا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ، جو برائی اپنی آنکھوں سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو، مٹاؤ۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، میں امیر المومنین ہوں، مجھے یہ پاور ہے، میں اس برائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹا سکتا ہوں۔ چھری سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا، پنڈلی کے برابر کر دیا، یہاں تک کر دیا۔ کہا جاؤ، اپنی آنکھ سے کوئی برائی ہم دیکھتے تھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرتے تھے۔ ہم سماج اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کتنی طاقت ہے آپ کو، اور آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے نے، آپ کی سوسائٹی نے آپ کو کتنا پاور دیا ہے برائی کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کا۔ کوئی پاور ہے آپ کے پاس؟ بولیے۔ ہم علماء کے پاس ایک گاؤں میں 20 مولانا ہیں، بتائیے ان 20 علماء کے پاس کیا پاور ہے؟ کیا وہ بارات کے خلاف بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں تو کیا بارات کے خلاف ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں کہ جو بارات لے کے جائے گا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یا جو باراتی بن کر آئیں گے ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یا جو لڑکا جہیز مانگے گا، جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا، ہم ایسے لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے؟ کیا ہے؟ کیا یہ پاور آپ نے دیا ہے؟ کیا ان علماء کے پاس وہ اتھارٹی، وہ پاور ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب یہ پاور آپ دے نہیں رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ پاور ہے نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اور آپ کا کہنا جائز ہے، بجا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ارے مولوی لوگ تو خود اپنے لڑکوں کی شادی میں دہیج لیتے ہیں اور جہیز مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سماج کے اندر یہ برائی علماء اور عوام سب کے اندر، ہمارے اور آپ کے سب کے اندر ہے۔ اس برائی کو روکو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائی کو روکنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہاں تک آ گیا اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو، یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے دور کرو، زبان سے کہنے میں بھی فتنہ و فساد ہو تو کم سے کم اپنے دل سے برا جانو، اپنے دل سے برا جانو۔ آج ہم دل سے بھی تو برا نہیں جانتے ہیں، دل سے بھی ہم برا نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے تقوی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس اگر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو ہم کسی برائی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ڈر ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر ڈر ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کا ڈر۔ جب تک ڈر نہیں ہوگا ہم کسی برائی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ مثلا آپ دو آدمی لڑ گئے، اب ہمیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانا ہے، ہمیں پنچ بنا دیا گیا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہم دو آدمی مل کر فیصلہ کریں گے، لیکن ان دو آدمیوں کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے
اس میں ایک ہمارا رشتہ دار ہے. اب ہم یہ چاہیں گے ایسا فیصلہ کیا جائے ہمارے رشتہ دار پر کم سے کم جو ہمارا ریلیٹو ہے کم سے کم اس کے اوپر آنچ آئے یا اس کو زیادہ پینالٹی اور جرمانہ نہ دینا پڑے. اب ہم اس میں ایسی کوشش کر, یہاں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا ڈر ہوگا تو یہاں انصاف کی بات ہوگی, اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ حق بات کہیں گے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا بھائی ہے, آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا بیٹا ہے, آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے, میرا خالہ زاد بھائی ہے. آپ جو بھی بات کہیں گے وہ انصاف کی بات کہیں گے, اس لیے کہ یہاں اللہ کا ڈر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. معاشرے کی سماج کی اصلاح کے لیے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور ہاں سنیے, نیت خاص ہونی چاہیے اللہ کے لیے. جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. تمام اعمال کا مطلب اچھے اعمال کا, برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے. آج آپ کو ایک چیز اور سمجھا دوں, اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے. برا عمل برا ہی رہے گا چاہے اس میں نیت کتنی ہی اچھی ہو. برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا اچھی نیت کی وجہ سے. مثلاً ایک غریب لڑکی کی شادی ہونا ہے, میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اب ہم اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں لیکن میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. لیکن میرے پڑوس میں ایک آدمی ہے, اس کی گولڈ کی سونے کی دکان ہے, بہت امیر ہے. ہم اس کی دکان میں چوری کرنے کے لیے چلے گئے. ارے یار 2-4 تولا سونا, 2-4 بھری سونا لے لیتے ہیں, ایک غریب لڑکی کی شادی کر دیں گے, کیا برائی ہے اس میں؟ غریب کی شادی ہو جائے گی. اور اس آدمی کے پیسے میں کیا کمی, تو بہت پیسے والا ہے. ہم گھس گئے, تھوڑا سا سونا ہم نے چرا لیا, اور سونا چوری کرنے کے بعد ہم اس غریب لڑکی کو دے دیتے ہیں, اس کے ماں باپ کو دے دیتے ہیں, لو اپنی بیٹی کی شادی کرا دو. سونا ہم نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا, اس سونے کو میں نے غریب آدمی کی بیٹی کے لیے دے دیا ہے. دیکھیے کام ہمارا غلط تھا, نیت ہماری اچھی تھی. اس پیسے کو, اس سونے کو, اس چاندی کو میں اپنے اوپر استعمال نہیں کر رہا ہوں. اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے, ہم نے اچھے کام میں پیسہ خرچ کر دیا, سونا اچھی جگہ پر دیا, غریب لڑکی کی شادی کے لیے دیا, تو کیا یہ ہمارا اچھا کام اس برے کام کو جائز کر دے گا؟ کیا چوری کو جائز کر دے گا؟ نہیں, چوری چوری ہی رہے گی. اگر ہم پکڑے گئے تو اسلامی قانون کے مطابق ہمارا ہاتھ کاٹا جائے گا, اگرچہ وہ پیسہ ہم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہم نے غریبوں ہی کو کیوں نہ دیا ہو, ہم نے غریب لڑکی کی شادی ہی میں کیوں نہ دیا ہو. وہ پیسہ, وہ سونا غریب پر خرچ کیا, لیکن چوری ہم نے کی, پکڑے گئے تو ہاتھ ہمارا کاٹا جائے گا. اس لیے تمام اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے. برا عمل برا ہی رہے گا, وہ اچھا نہیں ہوگا چاہے کتنی اچھی نیت ہو. ہاں بھئی اب کیا پریشانی ہو گئی بیٹا؟ او بیٹا, ابھی باپ کہتا بیٹا کہہ رہا ہوں, تو سن ہی نہیں رہا ہے. اب کیا ہوا, اب تو بیٹھ جاؤ. اچھے بھلے بالکل صحیح سن رہے تھے, پھر اب باپ بھی بنا چکا ہوں, بیٹا بھی بنا چکا ہوں, اب کیا رہ گیا ہے؟ تو سنیے, برا کام برا ہی رہے گا, اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے. حج کرنے جا رہے ہو, اگر اس لیے جا رہے ہو کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے, چلو حج کر لینا چاہیے, تب تو ٹھیک ہے. اگر اس لیے جا رہے ہو کہ بہت پیسہ ہے, محلے والے جوتے مار رہے ہیں کہ دیکھو اتنا امیر ہو کر حج کرنے نہیں جا رہا ہے, کتنا بڑا کمینہ انسان ہے, اتنا پیسے والا ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے,
اب وہ اس نیت سے جا رہا ہے کم سے کم لوگوں کے تانے نہ سننا پڑے. اب آپ حج کرنے جا رہے ہو تو اب آپ کا یہ حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا, کیونکہ کام تو آپ کا اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے. آپ نے سنیچر کو نماز نہیں پڑھی, اتوار کو مسجد میں نہیں دکھے, سوموار کو مسجد میں نہیں دکھے, منگل کو نہیں آئے, بدھ کو بازار میں گھومتے رہے, اور جمعرات کو گروار کے دن آپ بازار میں دکان پہ بیٹھے رہے, پورے ہفتے آپ مسجد میں نہیں دیکھے, لیکن جمعے کے دن 11 بجے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. آج مولانا جرجیس صاحب خطبہ دیں گے, نہا دھو کر اگلی صف میں جا کر بیٹھ گئے, جنت الفردوس بھی لگا لی, سعودیہ کا رومال بھی گلے میں ڈال لیا, اگلے صف میں آ کر بیٹھ گئے. اگر آپ اس لیے گئے کہ آج جمعے کا دن ہے, بڑا خیر و برکت کا دن ہے, اللہ تعالیٰ پہلے آنے والے کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب سے نوازتا ہے, اگر آپ اس لیے گئے تو اللہ کے یہاں ثواب پائیں گے. لیکن آپ اس لیے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے کہ اگر ہم جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے محلے والے یہ کہیں گے کتنا ناکارہ ہے, کتنا کمینہ ہے, جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے, دیکھو کتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہے, کتنا بڑا پاپی ہے, کتنا بڑا دھرمی ہو چکا ہے, اس کو جمعے تک کی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے, جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے. آپ اس مقصد سے اس لیے مسجد میں گئے تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ نماز کی کوئی وقت نہیں ہے, اس جمعے کے دن کی نماز کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ نیتی کو دیکھتا ہے, اللہ نیت ہی کو دیکھتا ہے. قیامت کے دن اسی نیت پر ہمیں اور آپ کو اٹھایا جائے گا. فرمایا تقوی نیت میں بھی ہونا چاہیے. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. مسلم شریف کتاب الجہاد کے الفاظ پر نظر ڈالیے جو میں نے ابھی پڑھے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر آ جائیں, غور سے سننا, میں اسپیڈ اپنی سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر آ جائیں, ہم چھری کہہ سکتے ہیں, آج کے زمانے میں ہم بندوق کہہ سکتے ہیں, پسٹل کہہ سکتے ہیں, خنجر کہہ سکتے ہیں. جب دو مسلمان دو خطرناک ہتھیار لے کر باہر آ جائیں, وہ اس کو مارنا چاہے, وہ اس کو مارنا چاہے, یہ اس پر حملہ کرے, وہ اس پر حملہ کرے. اذا التقى مسلمان بسيفيهما, جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں کے ذریعے, اپنے اپنے خنجروں کے ذریعے باہر آ گئے اور دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا, ایک پراجت ہوگا اور ایک وجے ہوگا, ایک جیتے گا ایک ہارے گا, ایک مارے گا اور ایک مرے گا. ایک مر گیا, ایک نے مار دیا, دو نکلے تھے اور دونوں نے حملے کیے ایک دوسرے پر, ایک مر گیا اور ایک مارا. اب کون جہنم میں جائے گا, مارنے والا یا مرنے والا؟ آپ کچھ بھی کہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار, دونوں جہنم میں جائیں گے. جو مر گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا, مارنے والا بھی جہنمی, مرنے والا بھی جہنمی. حالانکہ مرنے والے نے مارا نہیں ہے, قاعدے سے عقل یہ کہتی ہے کہ مارنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ مجرم تو مارنے والا ہے, اس کو جہنم میں جانا چاہیے. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار, مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی, قاتل بھی اور مقتول بھی, دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں, ایسا کیوں؟ یہ تو عقل میں بات نہیں آ رہی. جو بیچارہ مر گیا, جو مارا گیا, جو قتل ہو گیا, وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ حاضل قاتل, یہ قتل کرنے والا تو یہ ہے, اس کو جہنم میں جانا چاہیے, یہ نہیں جائے گا, وہ جا رہا ہے, مرنے والا بھی جہنم میں جا رہا. ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے جو جملہ کا, جو ورڈ کا, اس کو سنیں.
آپ نے فرمایا مرنے والا بھی جہنم میں اس لیے جائے گا انہو کانا حریصن علی قتل صاحبہ، کیونکہ مرنے سے پہلے اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اس کو ماروں، وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں وہ بھی جائے گا، کیونکہ مارنے کی نیت سے تو وہ بھی نکلا تھا، تلوار، خنجر، پسٹل، بندوق تو اس نے بھی پکڑ رکھی تھی، وہ بھی تو مارنا ہی چاہتا تھا، اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اس کو ماروں، نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ بھائی آپ حج کرنے کی نیت سے نکل گئے گھر سے، حج کرنے جا رہے ہیں، راستے میں موت آ گئی تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ تو حج کی نیت کر چکے تھے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، وضو بنایا، مسجد تک پہنچے نہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آن اسپاٹ آپ انتقال کر گئے، مر گئے، تو آپ کو ظہر کی نماز کا پورا ثواب ملے گا، اس لیے کیونکہ آپ ظہر کی نیت کر چکے تھے، آپ تو نکلے تھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے بھلے ہی نہ پڑھی ہو، اس سے پہلے آپ کو موت آ گئی، لیکن ظہر کی نماز کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہی ہے، آپ گھر سے تلوار لے کر نکلے اس کو مارنے کی نیت سے، بھلے ہی آپ نے نہ مارا ہو، آپ مر گئے ہو اس کی تلوار سے، لیکن جہنم میں آپ بھی جائیں گے، کیونکہ نیت آپ کی بھی یہ تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو ماروں۔ ہاں سوچئے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے۔ ہم زنا کے ارادے سے نکلے، کسی لڑکی نے بلایا فون کر کے، ہم غلط کام کرنے کے لیے نکلے، نیت ہے غلط کام کرنے کی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہم مر گئے، تو یہاں اللہ تعالی ہمیں زنا کا گناہ نہیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے اگرچہ تو نے نیت کی تھی لیکن تو نے زنا کیا نہیں تھا، اس لیے جب تک تو کر نہیں، یعنی کوئی برا کام کرنے کا ہم نے ارادہ کیا لیکن پھر اس کام کو ہم نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمارا گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ ہم اس کام کو کر نہ ڈالیں، لیکن نیکی لکھ لیتا ہے تاکہ میرے بندے کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو نیت تقوی کے اندر، تقوی میں نیت شامل ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ دیکھو جانے لگے نا، جو لوگ جا رہے ہیں یہاں کے لوگ وہاں بیٹھتے جائیں، جگہ ملتی جائے گی۔ وہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا بزرگ لوگ پہلے اٹھیں گے۔ تو میرے بھائیوں آج بہت سمپل اور سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تقوی میں نیت ہونی چاہیے۔ نیت تقوی میں نیت بھی شامل ہے، اور تقوی نماز میں بھی ہے، تقوی روزے میں بھی ہے، تقوی حج میں بھی ہے، تقوی زکات میں بھی ہے، تقوی قربانی میں بھی ہے۔ کوئی بھی عبادت بغیر تقوی کے قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں تقوی کیا ہے؟ ابھی میں نے مثال دی ہے، اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو قابل قبول، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہی نماز عبادت نہیں بلکہ شرک ہو جائے گی۔ دلیل من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، من صلی یرائی، جس نے اس لیے نماز پڑھی تاکہ لوگ دیکھیں، یعنی میں لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی لوگ کیا کہیں گے، دیکھو حج کر کے آ گیا نماز نہیں پڑھتا، او دیکھو مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھتا، او دیکھو حافظ ہو کے نماز نہیں پڑھتا، ارے حج کر آیا پھر بھی نماز پڑھنے نہیں جاتا، اب ہم مسجد میں جا رہے ہیں، کیوں؟ ارے یار نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔
جرجی صاحب مسجد میں چلے گئے، کیوں جا رہے ہو مولانا؟ ارے یار مولانا ہوں، اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اب ہم لوگوں کے ڈر سے مسجد میں جا رہے ہیں، اب یہ نماز نہیں شرک ہے، اب ہم اللہ کے لیے نہیں، اللہ اکبر جو کہہ کر کھڑے ہیں نا، یہ قیام اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے ڈر سے آئیں، اب یہ قیام لوگوں کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، یہ رکوع اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ تم لوگوں کے ڈر سے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ نماز میں تقوی ہونا چاہیے، روزے میں تقوی ہونا چاہیے۔ ابھی 12 مارچ کے آس پاس رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزہ کیا ہمیں اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایک مہینہ ہمیں اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے سال کا رزق اکٹھا کر لیتا ہے کہ ایک مہینہ نہیں کھلائیں گے تو پورے سال ہمارا بیلنس چلتا رہے گا؟ اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں۔ روزے کا مقصد اس نے خود بیان کیا کہ ہم نے یہ روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر ہم نے فرض کیے تھے۔ لعلکم تتقون، ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان کو فرض کرنے کا ریزن یہ ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ہاں، جتنا روزے میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جرجی صاحب آپ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں صاحب فلاں مسجد میں پڑھی۔ آپ فلاں مسجد میں گئے، وہاں کے امام صاحب سے پوچھا کیا مولانا صاحب آئے تھے ظہر میں؟ یا انہوں نے کہہ دیا نہیں، پتہ چل گیا۔ ہم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی پتہ چل گیا، لیکن کتنے روزے دار بے روزے دار ایسے ہیں جو صبح سحری بھی نہیں کرتے، روزہ بھی نہیں رہتے، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ روزے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جرجی صاحب منہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن جرجی صاحب کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ اپنے گھر کی فریج سے بھی شربت پی کے آئے ہیں، ابھی حلوہ کھا کے آئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں لیکن روزے سے نہیں ہیں۔ روزے کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں، لیکن ہاں اگر بندہ حقیقت میں روزے سے ہے، اگر بندہ حقیقت میں روزے سے ہے تو وہ اللہ کے ڈر سے ہی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ کے ڈر سے نہیں ہے، ہمارے ڈر سے نہیں ہے وہ۔ دیکھیے ایک مثال پر غور کیجئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ، جائیے تاکہ سکون ہو جائے۔ یہ بوڑھے لوگ بیچارے جا رہے ہیں اپنے گھر، چاچا لوگ چاچیاں سب سو گئی ہوں گی، کیا کریں گے جا کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بیٹھے رہنا چاہیے یہاں بیچاروں کو چپ چاپ۔ سنیے گا، جو روزہ رکھ رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے ڈر سے ہی رکھا ہوا ہے۔ بتاؤں، دیکھیے سحری کی، سحری اور ادھر اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی سے اٹھے سحری کر کے، ہم اذان ہوئی پھر لیٹ گئے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے 3-4 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 3:30 بجے آنکھ کھل گئی، جلدی سے کھایا پیا پھر لیٹ گئے، اذان ہوئی سستی آ گئی، اور اللہ اتنی دیر کے بعد، اچھا
کہاں گئے وہ؟ ایک صاحب تھے بیچارے، ہم کو لینے گئے تھے وہاں مالدہ میں، وہ کہہ رہے بھی چائے آ رہی ہے، 1.5 گھنٹہ ہونے والا چائے ہوا ہے۔ اللہ آپ کو ایک اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ پیے پیتے رہیں گے، صحیح دعا ہے نا؟ نہیں، جس کی 2 بیویاں ان سے پوچھو۔ السلام علیکم۔ چلیے کوئی اعلان؟ আসসালামু আলাইকুম। বলছিলাম যে আমাদের অত্র মাদ্রাসার ছাত্ররা দাঁড়িয়ে থাকবে, আপনারা যারা যাদের ইচ্ছুক আছে দান দেওয়ার জন্য আপনারা অতি শীঘ্র দিয়ে দেবেন। আমাদের মন আছে আপনাদের কাছে দান চাইবেন না, উনি বক্তব্য রাখবেন, যার জন্য আপনারা যারা দান দিতে ইচ্ছুক তারা দিয়ে দেবেন। हमें बंगला बुझते पारबेन किंतु बोलते पारबेन ना। सब समझ गए, दान वान दीजिए, मौलाना के हाथ में दीजिए दीजिए, वो सब हम समझ में आ रहा हमको, लेकिन बस हम बोल नहीं पाते। दिक्कत ये है। नहीं पीते जाएंगे सब। तो सुनिए, अजान हुई फजर में और सोया हुआ है, बीवी उठा रही है, उठो। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं। शायद रमजान में हम तो आते नहीं है यहाँ, इसलिए ये आपको रमजान में बहुत काम आएगा ये वाकया। देखिए, अल्लाह का डर नमाज से ज्यादा रोजा पैदा कर रहा है। सहरी खाई, लेट गए, अजान हुई, बीवी ने कहा चलो उठो नमाज तो पढ़ के आओ। अरे रोजे से हो, सहरी किए हैं, नींद आ रही है, नहीं पढ़ी नमाज। 8 बजे उठे, अब नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जोहर की नमाज पढ़ के आए, बीवी ने खाना लगा दिया, लो खाओ। अरे पागल है क्या, मैं रोजे से हूं। कैसे मालूम? अरे मैंने सहरी की थी कि नहीं तुम्हारे साथ? हाँ तो रोजे से हो तो क्या मतलब, खाना खा लो, कोई देख थोड़ी रहा है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। अरे पागल है क्या? नहीं खा लो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, लो चुपके से खा लो। अरे किसी को बोलने की बात नहीं, मैं रोजे से हूं। अरे अल्लाह तो देख रहा है, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह तो देख रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, जब तू फजर की नमाज पढ़ने नहीं गया तब अल्लाह नहीं देख रहा था क्या? जब आजान की आवाज सुनी तू मस्जिद के अंदर तब नहीं गया, अपनी बीवी से बोला थोड़ा नींद आ रही है, उस वक्त तुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है? अल्लाह का डर क्यों नहीं? आज तू क्यों नहीं खा रहा? नहीं साहब, अल्लाह देख रहा है। आखिर वक्त तक नहीं खा रहा है, बीवी मायके, बच्चे स्कूल, घर में कोई नहीं, फ्रिज में सब कुछ रखा है, माँ बाप भी नहीं देख रहे हैं, अकेले घर में रोजे से है आप, लेकिन फ्रिज खोलते हो, पानी की बोतल उठाते हो, लेकिन पीने की हिम्मत नहीं, कोई नहीं देख रहा है, इसके बावजूद नहीं पी रहे हो, क्यों? अल्लाह तो देख रहा है। नमाज से ज्यादा रोजे ने अल्लाह का डर पैदा किया, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? मेरे बंदो, ये रोजा मेरे लिए और मेरे बंदे ने ये रोजा मेरे लिए रखा था, इसलिए कयामत के दिन रोजेदार बंदों को इनाम भी, गिफ्ट भी मैं अपने हाथ से दूंगा। मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, इसलिए इनाम भी मैं अपने हाथ से दूंगा। अल्लाह के बंदे, तो क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी? रोजा अल्लाह के लिए था, तो क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं? हज अल्लाह के लिए नहीं? ज़कात अल्लाह के लिए नहीं? लेकिन अल्लाह ने रोजे को क्यों कहा? क्योंकि नमाज की पोल खुल सकती है, ज़कात की पोल खुल सकती है, हज की पोल खुल सकती है, लेकिन रोजे की पोल नहीं खुल सकती जब तक कि बंदा खुद ना बताए। छुपा है तो छुपा है, हम और आप समझ रहे, बंदे का ताल्लुक अल्लाह से, रोजे का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से है, इसलिए इनाम भी डायरेक्ट अल्लाह देगा। तो रोजा अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ ज्यादा पैदा करता है नमाज से। तो नमाज में तकवा होना चाहिए, रोजा भी इसीलिए फर्ज किया गया ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा हो जाए, हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। आइए एक और चीज बता दूं, हज में भी तकवा है, हज में भी तकवा है। क्या है? एक मैदान में जमा है, अमीर और गरीबी का फर्क मिट गया, एक लिबास में, सब सफेद एहराम में,
کوئی انڈونیشیا کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے، کوئی مراکش کا ہے، کوئی لبنان کا ہے، کوئی لیبیا کا ہے، کوئی اردن کا ہے، کوئی الجزائر کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی انگلینڈ کا ہے، کوئی ترکی کا ہے، کوئی مصر کا ہے، کوئی جو ہے شام کا ہے، سیریا کا ہے، کوئی الگ الگ کنٹری کے لوگ آئے ہوئے ہیں میرے بھائیو، سارے کے سارے لوگ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جمع ہیں۔ جس سال میں حج کے لیے گیا تھا اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو لے کر، اس سال 40 لاکھ کی بھیڑ تھی، اس سال 40 لاکھ کی بھیڑ تھی۔ اب نہیں معلوم کہ بھیڑ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ 40 لاکھ کا مجمع، نظر ڈال رہا ہوں تو میدان محشر نظر آ رہا ہے، اور سب ایک زبان چیختے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ لبیک کیا ہے؟ یہ لبیک پکارنا کیا ہے؟ لبیک کا مطلب حاضر ہوں، لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں۔ جیسے کوئی مجرم کورٹ میں جا کر جج کے سامنے کہہ دو کہ میں حاضر ہوں، میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، میں بھاگ نہیں سکتا ہوں، بھارت کی زمین چھوڑ کر میں بھاگوں تو کہاں بھاگوں؟ یہ زمین ہمارے لیے چھوٹی پڑ گئی ہے۔ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا 10 دن کے اندر اندر اگر سرنڈر نہ کرے تو شوٹ کر دو، اس کو گولی مار دو۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، ایک آدمی ہے مجرم ہے، کورٹ میں آ کے شرح لیتا ہے، جج کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا۔ یہ پوری دنیا کے چپے چپے سے جانے والا ایک مسلمان 40 لاکھ کا مجمع آج کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری بنائی ہوئی زمین سے ہم گناہ کر کے بھاگ نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر لاد کر تیرے دربار میں ہم آئے ہیں۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا ہے، میں سرنڈر ہوں۔ اے اللہ آج اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا تو کون میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایسے ہم نے اپنے کن بندوں کے گناہوں کو دھو دیا ہے جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی میں نے آج اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ آج میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیا ہے، تم گواہ رہنا۔ میرے بھائیوں اس حج کا تعلق بھی تقوی سے ہے، کیونکہ وہاں امیری اور غریبی کا فرق مٹ چکا ہے، امیری اور غریبی کا فرق مٹ چکا ہے۔ ہم کیا کسی کے لیے قربانی دیں گے؟ ہم کیا کسی کے لیے کچھ سوچیں گے؟ فلسطین کا حال دیکھ ہی رہے ہیں آپ، اسرائیل کا ظلم دیکھ ہی رہے ہیں آپ، اور آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسرائیل بمباری کر رہا تھا اور فلسطین کے معصوم اور دودھ پیتے بچوں کی لاشیں بچھ رہی تھیں، ماؤں کی کوکھیں اجڑ رہی تھیں، آپ فلسطین کے حالات پر جائزہ لیں، کیسے بلڈوزروں سے زمین کھودی جا رہی ہے اور ایک ہی ساتھ 40 اور 50 لاشیں ایک ہی گڈھے میں لائن سے رکھ دی جا رہی ہیں، اوپر سے صرف ایک پولیتھین ڈال دی جا رہی ہے اور ان کو اوپر سے مٹی ڈال دی جا رہی ہے۔ اور جس وقت اسرائیل فلسطین کے معصوم، بے بس اور نونہال بچوں کو یتیم کر رہا تھا اور بچوں کی جانیں لے رہا تھا، عورتوں کی جانیں لے رہا تھا، اس وقت بھارت کا مسلمان انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا۔ ہاں اس وقت بنگال کا مسلمان انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا۔ ہاں مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی سروکار نہیں
یہ چاچل اور اس کے اطراف کے لوگ بھی اس وقت ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے. یہ اتہاس میں لکھا جائے گا, آنے والی تاریخ میں, ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا کہ جس وقت اسرائیل بمباری کر رہا تھا اور معصوم بچوں کی جانیں لے رہا تھا, اس وقت یہ بے حس قوم, یہ ضمیر فروش قوم, یہ مطلب پرست لوگ, یہ سیلفش لوگ اس وقت انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے. میرے بھائیوں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 19 نومبر کو انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ تھا. 19 نومبر کو آپ اندازہ لگائیے, 19 نومبر کو ہمارا پروگرام الہ آباد میں تھا. الہ آباد میں صرف انڈیا اور آسٹریلیا کے میچ کی وجہ سے بھیڑ نہیں ہو پائی, جلسے میں لوگ نہیں آ پائے, جلسہ ناکام ہو گیا الہ آباد کا. 19 نومبر کا جلسہ صرف اس لیے ناکام ہوا کیونکہ وہ وقت انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل میچ کا وقت تھا اور مسلمان میچ دیکھ رہے تھے. یہ چیز اتہاس میں لکھی جائے گی, ہسٹری میں لکھی جائے گی کہ جس وقت اسرائیل اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا اور فلسطین کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور جام شہادت نوش کر رہے تھے, اس وقت ہندوستان کا مسلمان انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا. اس سے زیادہ بے عزتی کی بات, اس سے زیادہ شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اتنے سیلفش ہو جائیں, ہم اتنے خود غرض ہو جائیں. تقوی ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. حج میں بھی تقوی, قربانی میں بھی تقوی. یہ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں نا, کیا ہے یہ؟ کیا گوشت کھانے کے لیے قربانی کی جاتی ہے؟ نہیں. قربانی کا مقصد یہ بتایا, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. تم جو قربانی کرتے ہو, اس قربانی کے جانور کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں آتا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تم جو قربانی کرتے ہو, اس قربانی کے جانور کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں آتا. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کہتا ہم تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر کتنا زیادہ ہے, کتنا زیادہ ہے. اللہ ڈر دیکھتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے 20,000 کی قربانی کی تو کس نے 50,000 کی, یہ نہیں دیکھتا. تقوی دیکھتا ہے, پرہیزگاری دیکھتا ہے. یا تقوی ختم ہو جاتا ہے کب؟ بکرا لے کے آئے, خسی کس کے لیے لائے ہو؟ قربانی کے لیے. کیا کریں گے؟ قربانی دیں گے. مولانا صاحب اچھا جی, کتنے کا لائے ہو؟ 20,000 کا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول کرے. مولانا جرجی صاحب نے دعا دی. دوسرے دن دیکھ رہا ہوں اس نے قربانی کے جانور کا فوٹو فیس بک پہ ڈال دیا, واٹس ایپ پہ ڈال دیا. فیس بک پہ ڈالنے کے بعد لوگ پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے کا ہے؟ 20,000 کا. اس کو دیکھ کر دوسرا آدمی کہہ رہا اچھا تو 20 کا لایا تو میں 25 کا لاؤں گا. اپنی ساری نیکی ختم کر دی. عمرہ کرنے گیا, خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی لے رہا, فیس بک میں ڈال دیا. آپ کہاں ہو؟ کعبہ. کیا کر رہے ہو؟ عمرہ. دعا کرو. ارے اللہ کے بندے, تو خود ایسی جگہ پر پہنچا ہوا ہے جہاں دعا تیری قبول ہوگی. تو ہندوستان کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم قبول کرو. تو نے اپنی نیکی برباد کر لی, ظاہر کر کے کہ دیکھو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, عمرہ کرنے. ابھی جلسہ ختم ہوگا نا, ابھی دیکھیے گا کچھ سیلفش لوگ ابھی کھڑے ہوں گے, مولانا جرجیز کے ساتھ سیلفی لیں گے, اپنے دوستوں کو دکھائیں گے. کیا میں کل جلسے میں گیا تھا, مولانا جرجیز سے مل کے آیا تھا. جنت میں نہیں جاؤ گے یہ سب کر کے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں بنائے گا. کسی چیز کا ناجائز استعمال جائز نہیں ہے, زیادہ استعمال جائز نہیں ہے. یہ فوٹو صرف پاسپورٹ کی حد تک ٹھیک تھا, آدھار کارڈ کے لیے ٹھیک تھا,
یہ فوٹو صرف پین کارڈ کے لیے ٹھیک تھا، ضرورت کے تحت آپ لے لیں ٹھیک تھا، لیکن ان کیمرے کے فوٹو کا ایسا رواج چلا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، کھانے کا، کسی کو اپنے گھر پہ بلا رہے تو اس کی بھی ویڈیو بنا رہے، دیکھو ہم نے فلاں مولانا کو دیسی مرغا کھلایا ہے، ہم نے اس کی بھی ویڈیو، ہم نے یہ کھلایا ہے، روزہ افطار کرا رہے ہیں تو فوٹو، ہم نے شادیاں کرائیں تو فوٹو، ہر جگہ ہم فوٹو لے کر زیادتی کسی چیز کی میرے بھائیو جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ سب چیزیں حرام ہیں، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، میں حرام بول رہا ہوں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ضرورت کے تحت تو ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت آپ کیوں کسی کی سیلفی لیں گے، کیوں کسی کے ساتھ فوٹو لیں گے، کیوں کسی کا آپ فوٹو کھینچیں گے، کیوں آپ اپنے آپ کو بھی گناہ میں ڈالیں گے اور دوسرے کو بھی گناہ میں ڈالیں گے؟ اسی لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر تقوی کے موضوع کو اٹھایا ہے۔ تو قربانی کے اندر بھی تقوی ہے، یہ قربانی کا جانور کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، یہ تقوی دیکھتا ہے اللہ رب العالمین۔ تقوی میرے بھائیوں، ہر چیز میں تقوی، ہر عبادت میں تقوی۔ اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، ماشاءاللہ باڈی کتنی اچھی ہے، سلمان خان کی طرح ہو کہ نہیں ہو، کیا کروں، یہی ایکٹر، باڈی جب نام آتی ہے تو یہی ایکٹر زیادہ چلتا ہے، کیونکہ بتایا ہے لوگوں نے کہ وہ کوئی فلم اس کی ایسی ہے ہی نہیں، کوئی مووی جس میں اس نے شرٹ نہ اتاری ہو۔ ٹھیک ہے، ہوتا کچھ لوگوں کو ننگا ہونے کا شوق، ہم نے تو بمبئی کے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ پینٹ بھی اتار دے، پوری طرح جینی بن جائے، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری باڈی کیسی ہے، اللہ شکلیں بھی نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں، تمہارے جسموں کی طرف نظر نہیں ڈالتا، تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے گورے ہو، کتنے چٹے ہو، تمہاری باڈی کیسی ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ مکے کی سرزمین پر، مدینے کی چلتی ہوئی سڑکوں پر سب سے زیادہ کالا کلوٹا اگر کوئی آدمی ہے تو اس کا نام حدیث کی کتابوں میں بلال کے نام سے آتا ہے، جو بہت ہی زیادہ کالے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں کلحمہ کا لفظ آیا ہے، یعنی کوئلے سے زیادہ کالے، لیکن دیکھو اللہ کے نبی نے اذان دینے کا شرف انہیں کو دیا ہے، وہ خانہ کعبہ کے در و دیوار پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ یہ بلال حبشی ہیں، مدینہ میں جانے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کی خواہش ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ نکاح کروں۔ یہ کالا کلوٹا انسان، حبشی النسل انسان، افریقہ کے جنگلوں کا رہنے والا انسان، مکے مدینے کی سرزمین پر نکاح کا اچھا، نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہے، تو مدینے کے بڑے بڑے انصاریوں نے، بڑے بڑے امیروں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور کہنے لگے بلال آؤ، اے بلال آؤ، میرے گھر میں آ جاؤ، پانی پی لو، میری بیٹی پانی لے کر تمہارے پاس آئے گی، میری بیٹی کا چہرہ دیکھ لو، میری بیٹی کے ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھ لو، اے بلال میری بیٹی سلام کرنے آپ سے پاس آئے گی، آپ میری بیٹی پر نظر ڈال لو، میری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت بلال نے یا نکاح کی خواہش، نکاح کی شادی کی اچھا ظاہری کی تھی کہ عرب کے بڑے بڑے امیروں نے اور رئیسوں نے اپنی بیٹیوں کا پیغام دینا شروع کر دیا۔ وہ لوگ شکل و صورت نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بلال کے اندر تقوی کیا ہے، بلال اللہ والا کتنا ہے، نمازی کتنا ہے، اللہ سے ڈرتا کتنا ہے، اس لیے کہ مدینے کے لوگوں نے
نے یہ سنا تھا اللہ کے نبی نے کہا تھا اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو, ایسا کون سا کام کرتے ہو. میں نے دیکھا جنت کے اندر, جب میں جنت میں گیا اللہ نے مجھے جنت دکھائی. معراج کے موقع پر میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے, یعنی مجھے بلال تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دی. یعنی اللہ نے مجھے بتا دیا کہ بلال کو میں جنت دے کر رہوں گا. سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے. یقین نہ آئے تو بلال کے جوتوں کی آواز سن لو. حضرت بلال اتنا عمل کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے بلال کے جوتوں کی آواز جنت میں سنی. صحابہ جانتے تھے اس نیک آدمی کے اگر نکاح میں میری بیٹی چلی گئی تو میری بیٹی بھی جنتی ہو جائے گی, میری بیٹی بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے گی. ہم کیا دیکھتے ہیں شادیوں میں؟ اپنے سماج اپنی سوسائٹی پر غور کریں, کیا دیکھتے ہیں ہم اپنے؟ ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی ہم کر کہاں رہے ہیں. میری بیٹی شادی کے بعد فلاں کے گھر میں جائے گی, موت تو اس کو بھی آئے گی. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. میری بیٹی اس گھر میں جائے گی, اگر موت آ گئی تو میری بیٹی کی وہاں نماز جنازہ پڑھی جائے گی. بھائی جہاں جا رہی ہے وہی تو پڑھی جائے گی. جب وہاں جنازے کی نماز پڑھی جائے گی وہ لوگ نماز جنازہ پڑھائیں گے. اللہ اکبر, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد. اللہ اکبر, اللہم اغفر لحینا و میتنا. سورہ فاتحہ نہ امام پڑھے گا نہ مقتدی پڑھیں گے. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ہمارا ایمان تو یہ ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی بھی نماز ہو, فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, جماعت کے ساتھ ہو, اکیلے ہو, انفرادی ہو, اجتماعی ہو, جنازہ ہو, عید کی ہو, بقر عید کی ہو, کسوف کی ہو, خسوف کی ہو, سورج گرہن کی ہو, چاند گرہن کی ہو, کوئی بھی نماز ہو جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز نہیں ہوگی. ہم نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں ایسے گھر میں بھیج دیا, مرنے کے بعد گویا کہ اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا ہے. ہم اپنی بیٹی کی آخرت بھی نہیں دیکھتے, ہم اپنی بہنوں کی آخرت بھی نہیں سوچتے. میرے بھائیوں, تعصب کا لبادہ اتار کے ذرا اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں سوچو کہ ہماری بیٹیوں کی اور بہنوں کی شادی ہم کہاں کر رہے ہیں. صرف پراپرٹی دیکھی ہے, اچھا روزگار دیکھا ہے, لڑکا انجینئر دیکھا ہے, دنیا داری تو دیکھ لی, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی مرے گی تو اس کا جنازہ پڑھا بھی جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا. ہم نہیں دیکھتے. آپ بیٹیوں کے اور بہنوں کے صحیح باپ نہیں ہیں, صحیح بھائی نہیں ہیں. آپ ان کی دنیا تو دیکھتے ہیں لیکن آخرت نہیں دیکھتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ سلیمان ابن یسار کا واقعہ آپ نے سنا ہے, کتنے بڑے تابعی گزرے ہیں. سلیمان تیمی انتقال کے وقت رونے لگے. لوگوں نے پوچھا ایک دن تو سبھی کو جانا ہے, آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں, رو کیوں رہے ہیں؟ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. سلیمان تیمی کا جواب تھا, آج میں اپنے ایک گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں جو گناہ مجھ سے 25 سال پہلے ہوا تھا. 25 سال سے میں توبہ کر رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے؟ سلیمان تیمی کا جواب سنو. لوگوں نے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے جو تم آج یاد کر رہے ہو؟ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. شرک نہ کیا ہو تو اللہ معاف کر دے گا, اور شرک بھی کیا ہے تو پھر سے آپ کلمہ پڑھیے اور اثر نو ایمان لے آئیے, اللہ معاف کر دے گا. شرک کی حالت میں موت اچھی نہیں ہے. کہا شرک تو نہیں کیا ہے. کہا پھر کیا گناہ ہے؟
सुलेमान तैमी जवाब देते हैं, आज से 25 साल पहले मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। गुनाह देख रहे हैं क्या था? मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की लानत तो उस पर जो किसी बिदाती को सलाम करे, अल्लाह की लानत तो उस पर जो किसी बिदाती को अपने घर में ठहराए, अल्लाह की लानत तो उस पर जो किसी बिदाती को अपने घर में पनाह दे। अल्लाह के नबी ने बिदातियों को अपने घर से दूर रखा है, उनको सलाम करने से मना किया है। हाँ, मुझसे गलती हो गई, 25 साल पहले मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। मैं उसकी तौबा करते करते 25 साल से तौबा कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरे रब ने मुझे माफ किया होगा या नहीं। सिर्फ बिदाती को सलाम किया तो इतना रो रहे हैं, 25 साल से तौबा कर रहे हैं। ऐ नौजवानों, जरा सोचो, जिन्होंने अपनी बेटियां ही बिदअतियों को दी हो, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी बहनें ही बिदअतियों को दी हो, आज किस मुंह से वो अपने आप को अहले हदीस कहलवाते हैं? किस मुंह से आज वो कुरान और हदीस के कहने वाले कहलवाते हैं? आज कैसे कहते हैं कि हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हम पक्के अहले हदीस हैं? यहाँ बिदअती को सलाम कर लिया तो 25 साल से नींद नहीं आ रही है। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल भी की होगी या नहीं की होगी। उन लोगों को नींदें कैसे आ जाती हैं जिनकी बेटियां आज बिदअतियों के पास पल रही हैं, जिनकी बेटियां बिदअतियों के घर में रह के शिरक कर रही हैं, उनके माहौल में ढल गई हैं। मेरे भाइयों, अभी तो बिदअतियों के माहौल में डली है। अगर हमने अपनी बहनों पर और बेटियों पर पर्दे की पाबंदी न की है, अगर दीन की तालीम से दूर, अगर हमने दीन की तालीम से करीब नहीं किया है, तो हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के माहौल में रहेंगी, सिंदूर भी लगाएंगी, चुटकी भी पहनेंगी, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे भाइयों, बहुत हद तक हो भी चुका है। कितनी लड़कियां सोशल मीडिया पे देख लो, आज फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में देख लो, जो आज मुसलमान हैं, गैर मुस्लिमों के निकाह में आ चुकी हैं, और आज वो अपने ही घर वालों को गालियां दे रही हैं, सिंदूर लगा लगा के दिखा रही हैं, चुटकियां पहन पहन के देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ के पूजा करते हुए वीडियो बना रही हैं और दिखा रही हैं, सोशल मीडिया पे डाल के हमें चिढ़ा रही हैं, हमारा मजाक उड़ा रही हैं। अगर हमने अपनी बेटियों के अंदर दीनदारी का माहौल पैदा नहीं किया, इनको अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लड़कों से अलग सिर्फ गर्ल्स कॉलेजों में अगर नहीं भेजा और लड़कों के साथ अगर बैठ के पढ़ाया, तो हमारी बेटियां दूर नहीं क्यों गैर मुस्लिमों के पूरे कल्चर में ढल जाएंगी, और हमको खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये दिन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से पूरी आजादी है कि तुम इनकी बहनों को, इनकी बेटियों को प्यार और लव के चंगुल में ढाल लो, इनको उसमें पूरी तरीके से शामिल कर लो, और जब ये तुम्हारे प्यार में अंधी हो जाएं, तो इनको लाओ और किसी मंदिर में ले जाकर इनसे निकाह कर लो, और 2-3 बच्चे जब पैदा हो जाएं तो छोड़ दो, और बच्चों को अपने पास रख लो और इनको छोड़ दो। अब ना इनका बाप इनको अपने घर में जगह देगा, ना इनको ससुराल में जगह मिलेगी। अब ये किसी कोठे पर जाकर तबाइश बनेंगी, और अपने जिस्म को बेचने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। कि हमें अपनी जिंदगियों को देखना है। हमारी बहनें सोचें, कौन सा तकवा है? कल तक हमारी बेटियों और हमारी बहनों के इन खूबसूरत चेहरों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। कल तक हमारी बहनों और हमारी बेटियों के खूबसूरत चेहरों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। आज इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए इनकी जीन्स, इनके पैर, इनकी रान और इनके सरों से उतरे हुए दुपट्टे और खुले हुए बाल और इनके चुस्त ड्रेस, टाइट कपड़े, आज जो चाहे देखना देख ले। मेरे प्यारे साथियों,
आज इतने सस्ते हो चुके हैं उनके जिस्म कि आज चंद रुपया कमाने के लिए ये इस हद तक गिर गई हैं कि इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर अपनी वीडियो बनाती हैं और सरों से दुपट्टे गायब हो चुके हैं। हजरत फातिमा ने कहा था, या अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन में नहीं रात में दफनाने जाना, रात में कब्रिस्तान ले जाना। हजरत अली ने पूछा, क्यों? दिन में क्यों न दफनाऊं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा ने कहा था, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म और उस पर पड़ा हुआ कफन, कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि उस कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। अंदाजा लगाइए हजरत फातिमा के इस कौल पर हमारी बहनों, हमारी बेटियों कितनी आसानी के साथ तुम इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हो, चंद रुपया कमाने के लिए अपना जिस्म दिखा देती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज क्या हरकतें हैं आपको मालूम है? अमेरिका ने एक ड्रेस बनाया है, स्विमिंग ड्रेस। लड़की उस ड्रेस को पहनकर सिर्फ अपने बाथरूम में नहा सकती है, बस बाथरूम में। हालांकि औरतें उमूमन कपड़े उतार कर ही गुस्ल करती हैं बाथरूम में, लेकिन अमेरिका ने जो ड्रेस बनाया है वो इतना बारीक है कि वो लड़की सिर्फ उस ड्रेस को पहनकर, जिनमें शावर लगा हुआ है बाथरूम में, वो छोड़ के उसके नीचे खड़े होकर वो नहा सकती हैं, बस पहनकर। उसको वो बाथरूम में ही पहन सकती हैं। बाथरूम में नहाने के बाद उसको बाथरूम ही में उतार के दूसरे कपड़े चेंज करके वो बाहर निकल सकती है। यानी इतना बारीक, इतना खराब कपड़ा है, लेकिन वो लड़कियों के लिए बनाया है। इसको पहनकर सिर्फ बाथरूम में जाकर वो गुस्ल कर ले, नहा ले। जानते हो, इस ड्रेस को बॉम्बे की एक लड़की ने पहनकर अपने घर से सीधे निकलती है, अपनी स्कूटी चलाती है और उस स्कूटी से अकेले उस कपड़े को पहनकर जुहू चौपाटी आती है और जुहू चौपाटी के समंदर के पानी से वो नहाती है और उसी ड्रेस को पहनकर वो अपने घर जाती है। अफसोस इस बात पर नहीं है, अफसोस इस बात पर है कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होने वाली गैर मुस्लिम लड़कियां भी उस ड्रेस को पहनकर निकलने से तौबा करती हैं। नहीं पहनी है। इस ड्रेस को पहनकर निकलने वाली एक लड़की मुसलमान की लड़की थी, और मुसलमान की नहीं, अफसोस इस बात का है कि वो एक हाजी की बेटी थी। जरा आप अंदाजा लगाएंगे हम कहां जा रहे हैं, हमारी तहजीब कहां जा रही है। और मीडिया चीखती आजादी, आजादी। अरे तुम अपनी बहनों को नंगा घुमाओ हमारी बला से, लेकिन हम अपनी बहनों के लिए अगर पर्दे की बात करते हैं तो तुम्हारी नानी क्यों मरती हैं? तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम्हारी अम्मा की अर्थी क्यों उड़ती है? सानिया मिर्जा के लिए बहुत कुछ तुमने वाबेला किया, बहुत कुछ वाबेला किया, आज भी तुम उसके पीछे पड़े हो। अब आज वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, उसकी अपनी जिंदगी है, आज भी तुम उसको जीने नहीं दे रहे हो। कल तक उसके फेवर में आके कहते थे, हमसे मसला पूछते थे, साहब सानिया मिर्जा जो कपड़े पहनती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। सानिया मिर्जा स्कर्ट पहन के खेलती है, आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं? मैंने कहा भाई उसका नाम क्यों ले रहा है तू? मैं बोल रहा हूं इस्लाम में पर्दा है। नहीं, सानिया के बारे में बताओ। मैंने कहा मैं किसी ना सानिया ना वानिया, मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस्लाम में पर्दा है। साहब अगर वो स्कर्ट पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज है? हमने कहा तेरी बहन नंगी भी घूमे, हमें उस पर भी एतराज नहीं है। बड़ा बदतमीज है। हमने कहा बस हो गया, हो गया। हमने कहा तुम अपनी बहन को नंगा घुमाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? स्कर्ट भी मत पहनाओ, तेरे बाप का क्या जा रहा है? यही कलियाचक भी आया था इंटरव्यू लेने के लिए हमसे, यही कलियाचक की बात बता रहा हूं, है आया था। मैंने यही कहा था तुम अपनी बहन को स्कर्ट भी मत पहनाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? भाई जैनियों के बाबा नंगे घूमते, मेरे बाप का क्या जा रहा है? हम तो ये बताएंगे ना कि इस्लाम में पर्दा है।
मैं तो ये बताऊंगा कि हिंदू धर्म में भी पर्दा है। राम की पत्नी सीता जी ने भी पर्दा किया है और उनका चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यानी सीता जी के देवर ने भी नहीं देखा है। और देवर ने जब नाक की नथुनी मिली तो कहा था हनुमान से ये नथुनी किसकी है? तो हनुमान जी बोले कि मैं नथुनी नहीं पहचानता। लक्ष्मण बोले मैं नथुनी नहीं पहचानता हूं। ये चप्पल पहचान गया, दुपट्टा पहचान गया, चूड़ी पहचान गया, कपड़ा पहचान गया, ये मेरी भाभी सीता का है, लेकिन नथुनी नहीं पहचान पाया। क्यों? कहा कि मैंने नथुनी तो नाक पे होती है ना, और नाक चेहरे पे होती है, मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा है। और जब हमने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा तो मैं कैसे बता दूं कि नथुनी मेरी भाभी की है? गौर करो, देवर और भाभी का पर्दा ये वाल्मीकि रामायण में आज तक लिखा हुआ है। यही तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया। और आइतल हमवा या रसूलल्लाह, अय अल्लाह के नबी देवर के बारे में क्या ख्याल है? हम हर उस रिश्ते को कहते हैं, देवर भी शामिल है, जेठ भी शामिल है, समझ रहे हैं आप, और साली के लिए बहनोई भी उसी में शामिल है। ये सब हम के अंदर आते हैं। अराइतल हम व या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी आपका ये देवर जेठ बहनोई इनके बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमवुल मौत, ये रिश्ते तो मौत है, मौत। एक औरत अपने देवर से भी पर्दा करेगी, अपने शौहर से छोटे भाई से भी, और एक औरत अपने जेठ से भी पर्दा करेगी, यानी अपने शौहर के बड़े भाई से भी पर्दा करेगी। ये सब नहीं चलेगा भाभी मां समान है, वो तुम्हारी खोपड़ी में है। इस्लाम में मां समान नहीं है, इस्लाम में मौत है, देवर भी और जेठ भी। और साली भी बहनोई से पर्दा करेगी। और सच तो यह है कि अपनी बीवी के साथ भी खाना खाते वक्त साली को अपने पास नहीं बिठा सकते हो, क्योंकि साली का पर्दा है आपसे। बीवी कह रही है मेरी बहन को स्कूल छोड़ दो, बीवी की परमिशन के बाद भी शौहर अपनी साली को, बीवी की परमिशन के बाद भी कोई बहनोई अपनी साली को अकेले अपनी गाड़ी पर बिठाकर ना स्कूल छोड़ सकता है, ना बाजार ले जा सकता है, ना मालदा घुमा सकता है, ना नुमाइश मेला ले जा सकता है। चाहे दामाद का ससुर क्यों ना कह रहा हो मेरी बेटी को ले जाओ, आपका ससुर परमिशन दे सकता है, आपकी बीवी परमिशन दे सकती है, साली भी राजी है, लेकिन इस्लाम की परमिशन नहीं है। कहां पढ़े हैं आप? भाई कह रहा है भाभी को मैके से ले आओ। मान लो मैं अपने छोटे भाई से कहूं कि जाओ मेरी बीवी को नहीं अपनी भाभी को मैके से ले आओ, मेरी परमिशन है, भाई जा रहा है, मेरी बीवी को भी एतराज नहीं, मैं राजी, भाई राजी, मेरी बीवी भी उसके साथ आने को राजी, मेरे बाप को भी एतराज नहीं, मेरी मां को भी एतराज नहीं, मेरी बीवी के मां और बाप को भी एतराज नहीं, उसके भाइयों को भी एतराज नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद इस्लाम को एतराज है। कहां पढ़े हैं आप? इतना आसान नहीं है। आप ससुराल में सास के सामने आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने साले की बीवियों के सामने आप नहीं जा सकते। आपके साले की बीवियों को पर्दा करना होगा आपसे। घर में सालियां हैं तो सालियों को इजाजत नहीं कि बहनोई के बिस्तर पे बैठ जाओ मजाक करें। यहां तो तसव्वुर है साली तो आधी घरवाली है, ये तुम्हारी खोपड़ियों में बैठा होगा। अगर तुम अपनी साली को आधी घरवाली समझते हो तो आपकी बहनें भी किसी की साली होंगी, आपका बहनोई भी उसको आधी घरवाली समझेगा। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा रास्ता है। इस्लाम ने ये नहीं कहा, ये इस्लाम ने कहा बहुत गंदा रास्ता है। रास्ता जानते हो क्या कहा? यानी ये वो सड़क है
जो सड़क इतनी गंदी है कि जिस रास्ते पे तुम चलोगे तो लथपथ हो जाओगे गंदगी में, सन जाओगे, भर जाओगे उस गंदगी के अंदर। मेरे भाइयों, 12:40 तक आपने मेरी लाज रख ली। 2 घंटे के खिताब को, पौने 2 घंटे के खिताब को आपने सुन लिया। मुझे तो कहा था कि 10 बजे आपको टाइम दे देंगे, फिर 10:30, फिर पौने 11 तक हो गया, लेकिन चलिए आपने मेरी लाज रख ली। ये चंद बातें जो मैंने बुनियादी तौर पे बताई हैं, इनका लिहाज रखिएगा और तकवा पैदा कीजिएगा अपनी जिंदगी के अंदर। नमाज पढ़ते जा रहे हैं, साली को गाड़ी में बिठाते जा रहे हैं, बेकार है। नमाज पढ़ते जा रहे हैं और भाभी के साथ मार्केट घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम ने क्या कहा? फिर वही मेरी बात, बुराई को रोको और नेकियों से ज्यादा बुराई को पर कंट्रोल करो, इसलिए कि नेकी करने का हुक्म है और बुराइयों को पूरी ताकत के साथ रोकने का हुक्म है। इसलिए इन बुराइयों को रोकोगे तो नेकियों के काम में आगे बढ़ोगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तकवे की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगियों में तकवा पैदा फरमा दे, हमें हमारी बहनों को, बेटियों को पर्दे की तौफीक अता फरमा, इस्लाम हमारी जिंदगियों में बसा दे, रच दे, इस्लाम हमारी रगों में दौड़ा दे। ऐ अल्लाह, हमें अपनी जान और अपने माल से ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। बारे अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमा।